میں کسی کام میں حصہ نہیں لیتا، مگر جب لیتا ہوں تو پورے دل سے، سچائی سے۔ بروم میں میروالا کی سیڑھیوں پہ کھڑا وہ خوبرو سے لڑکا اس حسین سی لڑکی سے کہہ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ علیہ نے پوچھا۔ اگر تم کو لگتا ہے کہ تم مجھ سے چھپ کے اب کچھ کر سکتے ہو تو غلط ہے۔ چچو کا ہر کام میرے ذمہ ہے اور میں نے ایک پلان بنایا ہے۔ تم میرے ساتھ شامل ہونا چاہو تو رات 8 تک بتا دینا مجھے۔ وہ بات کر کے رکا نہیں تھا اور علیہ اس کو دیکھ کے کچھ سوچ رہی تھی، اور دور جاتا شاہویز سوچ رہا تھا اگر وہ اس کے سب ارادوں سے واقف ہو جائے تو شاید اس کا منہ دیکھنا بھی چھوڑ دے، مگر وہ بھی شاہویز میر تھا۔ ایک سیر تھی تو دوسرا سوا سیر، نہ جانے یہ پلڑا کس جانب جھکنے والا تھا اور کہانی نے کون سے موڑ لینے تھے کون جانتا تھا۔ کیا بات کرنی تھی آپ نے؟ اور شاہویز کی امید کے عین مطابق وہ رات 8 بجے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ شاہویز کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ آرام سے اس کا تکیہ لے کر اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ بلیک شرٹ پہ بلیک ہی جیکٹ پہنے، بالوں کو اچھے سے بنا، وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کبھی کبھی لگتا ہے حسن ہمارے خاندان کو وراثت میں ملا ہے، علیہ نے تکیہ ادھر ادھر کرتے ہوئے کہا تھا۔ شکریہ سب کو ایک خاندان کہنے کا، شاہویز جواب دے کر پھر بال بنانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ علیہ چڑی، وہ ہر بات کا جواب رکھتا تھا، حاضر جوابی ختم تھی اس پہ، اور اوپر سے ایٹیٹیوڈ۔ کیا مطلب تمہیں تھوڑی کہہ رہی ہوں؟ علیہ میر فوراً مکری تھی، ورنہ کیا بھروسہ وہ اس بات پہ سر پہ چڑھ جاتا، اور علیہ میر کو کسی کے سر پر چڑھانے کا شوق نہیں تھا۔ تم کہاں دلہوں کی طرح تیار ہو رہے ہو؟ کوئی بات بھی بتا دو مجھے، علیہ جھنجھلائی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں تم سے زیادہ نہیں تو 3-4 سال تو بڑا ہوں، مجھے تم نہیں آپ کہا کرو، اور دوسری بات یہ کہ مجھے اکیلے دولہا بننے کا شوق نہیں ہے، سو اپنے دماغ سے یہ بات نکال دو۔ وہ اب صوفے پہ آرام سے اس کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا تھا، لہجے میں بلا کا سکون اور اعتماد تھا۔ علیہ میر مانتی یا نہیں مگر وہ اس کو توجہ سے سنتی تھی۔ اوہ واقعی کیا؟ علیہ نے منہ سے نہیں آنکھوں سے کہا تھا، اور یہ آنکھوں سے باتیں کرنا علیہ سے بہتر کون جانتا تھا بھلا۔ اب تم جاؤ، فٹافٹ تیار ہو کے آ جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے۔ وہ شوز پہنتے کہہ رہا تھا، اور شاہویز سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا تھا کہ بروم کی شہزادی کی آنکھوں کے وار سے کیسے بچنا ہے۔ کہاں تم میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں تھا اور کہاں میرے ساتھ تیار ہو کے باہر جا رہی ہو؟ کزن ارادے کیا ہیں آپ کے؟ علیہ نے اس کی چاروں طرف گھومتے ہوئے کہا، ارادے تو میں راستے میں بتاؤں گا، ابھی تم بس تیار ہو جاؤ۔ اور اس نے کچھ اس انداز سے بولا تھا کہ علیہ میر نے دل کو دھڑکنے سے بمشکل روکا ہوگا۔ بلیک گاؤن نما ڈریس پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے، ہلکا سا میک اپ کے جب وہ باہر آئی تو گویا بروم کی سرزمین پہ رات چاندنی میں نہا گئی تھی۔ اسے اندازہ تو تھا کسی ایسی جگہ جانا ہے جہاں کوئی فنکشن ہے، مگر کیوں، کس لیے، یہ اب پتہ کرنا تھا۔ شاہویز نے اسے سیڑھیوں سے نیچے اتر دیکھ کر فوراً پلکیں جھپکائی تھی۔ جہاں بھی جانا تو آنکھوں میں خواب بھر لانا، یہ کیا کہ دل کو ہمیشہ اداس کر لانا۔ میں برف رتوں میں جلا تو اس نے کہا، پلٹ کے آنا تو کشتی میں دھوپ بھر لانا۔ وہ دونوں کلاس کے باہر نکلی تو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ چلو یار کینٹین چلتے ہیں، نوریہ نے پورے گروپ کو ہانکا تھا۔ ہاں چلو، مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے، ہادیہ نے بھی اس کے ہاں میں ہاں بھری تھی۔ وہ دیکھو شاہ میر سر، ایک لڑکی نے ہادیہ کو کونی ماری۔ آسمانی رنگ کی شرٹ میں ملبوس وہ گاڑی کے پاس کھڑے تھے اور کافی پریشان بھی لگ رہے تھے۔ تم لوگ چلو، میں آ رہی ہوں، ہادیہ نے ان کو کہہ کر قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ کیا ہوا؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں، سب ٹھیک ہے نا شامیر؟ سفید یونیفارم میں کھڑی وہ اس کے ساتھ بچی لگتی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے سب، شامیر نے ایک نظر دیکھ کر دوبارہ فون پہ نظر جما دی۔ آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں کیا شامیر؟ ہادیہ سے رہا نہیں گیا تھا، دھوپ کی وجہ سے اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ سفید یونیفارم میں بالوں کی اونچی پوری کی اس کا دراز قد بھی شامیر کے سامنے ہلکے پڑ جاتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ کلاس میں، شامیر نے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر کہا۔ میں نہیں جا رہی، بس نہ جانے کیا ہوتا جاتا تھا آج کل اسے۔ تم دن بدن ضدی کیوں ہوتی جا رہی ہو؟ ایک بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ شاہمیر نے نہ جانے کس کا غصہ اس پہ اتارا تھا، اور اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے وہاں سے گئی تھی، حالانکہ شاہمیر اسے پکارتا رہا۔ کیا ہم لوگ یہاں بس انجوائے کرنے آئے تھے؟ علیہ نے اپنے سامنے اورنج جوس رکھتے ہوئے کہا تھا۔
واللہ مجھے احساس ہوتا اس قدر واہیات جگہ ہے، میں اس پلان کو کسی اور طریقے سے سوچتا۔ شاویز بیچارہ شرمندہ تھا۔ تو کیا کلب میں تم قوالی سننے آئے تھے؟ علیہ نے ناک سے مکھی اڑائی گویا۔ ہاں تم تو جانتی ہو آخر دن ادھر ہی دن گزرتے ہیں، شاویز نے تیکھی نظر سے کہا تھا۔ کیا تم مجھے ایسا سمجھتے ہو؟ اس نے زور سے گلاس پٹخا۔ اگر ہم یہاں لڑنے ہی آئے ہیں تو وہ کام گھر بھی ہو سکتا تھا، تم سکون کر جاؤ کچھ دیر۔ شاویز نے اسے کول کرنا چاہا۔ اچھا بتاؤ ان میں سے ٹارگٹ کون ہے؟ اب کہ علیہ نے جھک کے پوچھا تھا تو بروم کی شہزادی اتنی لا علم بھی نہیں تھی، شاویز نے دل میں سوچا۔ وہ بڑی توند والا۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے علیہ کو سمجھایا اور علیہ نے اس کی نظر کا تعاقب کیا تھا۔ وہ ٹیم تھے اس وقت، اور ٹیم تبھی کامیاب ہوا کرتی ہے جب اس میں اتفاق ہو، اس لیے دونوں باقی لڑائی بھول کر کام پہ توجہ دے رہے تھے۔ تو تم یہاں کیوں بیٹھے؟ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ علیہ نے اس سے پوچھا۔ گویا بروم کی علیہ نے پاکستان کے شاویز کو بوس تسلیم کیا تھا۔ اس کا پتہ کرنا ہے کہ کیا کیا کرتا ہے یہاں، اور اس کے بعد اس کا پیچھا کرنا۔ وہ بندہ ان کے قریب تھا، اس لیے وہ اس کے کان کے پاس منہ کر کے بتا رہا تھا۔ تو جاؤ نا، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ بروم کی شہزادی نے آنکھوں سے کہا۔ اچھا تو تم جا کر لو، آئی بڑی، شاویز نے بھی اس سے آنکھوں سے ہی جواب دیا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، وہ ابرو اچکا کر مسکرائی۔ اف خوبصورت بلا، شاویز نے اس بار نظر جھکا لی۔ تو پھر دیکھو تم آج، بروم کی شہزادی نے اٹھتے ہوئے کہا تھا، اور شاویز نے بھی آنکھوں سے کہا تھا۔ چلو کر کے دکھاؤ۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں کی باتیں سمجھ رہے تھے، اور وہ دونوں ہی اس بات سے ناواقف تھے، بھلا یہ بات بھی تھی ناواقف رہنے کے لیے۔ وقت کے گزرتے پلے مسکرا کر دونوں کو کہا تھا، اور علیہ میر وہ ایک ویٹریس کے قریب گئی، تھوڑا سا جولی اور اس کے ہاتھ سے جوس چھلک کر اس کے نفیس مہنگے گاؤن پہ پڑا۔ اوہ سوری میم، سو سوری۔ وہ بیچاری شرمندہ تھی۔ کیا مطلب ہے سوری؟ آپ نے دیکھا نا یہ کس قدر مہنگا ڈریس ہے۔ اب وہ اسے ڈانٹ رہی تھی۔ چلو مجھے ریسٹ روم میں لے جاؤ۔ اور اس ویٹریس کے ساتھ جاتے ہوئے علیہ میر موڑی تھی، اور شاویز جو اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا مسکرا کر آنکھ ماری تھی۔ شاویز نے فوراً لا حول ولا پڑا تھا۔ آگے وہ کیا کرنے والی تھی وہ کچھ سمجھ چکا تھا۔ اور لی ہے خاموشی، گفتگو نہیں کرنی، دل کو مار دینا ہے، آرزو نہیں کرنی۔ اب تمہاری راہوں میں دھول بھی نہیں ہونا، اور تم کو پانے کی جستجو بھی نہیں کرنی۔ اب یقین بھی کوئی میں ہے دلاؤں گا، اب کوئی شکایت بھی روبرو نہیں کرنی۔ عاطف سعید۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ شاہ میر کی وہی مثال تھی۔ ہادیہ کو ڈانٹنے کے بعد وہ اپنے کاموں میں اس قدر بزی رہا کہ اسے یہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملی کہ گھر کا کوئی فرد اسے دیکھ کر اپنی جگہ چھوڑ دیتا تھا۔ بس حمل سے ہادیہ اس بار ٹوٹنے لگی تھی، اب اس کا صبر جواب دے رہا تھا۔ اس کی بدلتی حالت سے اب زہرا خاتون بھی پریشان تھی کہ لاڈلی کو پتہ نہیں کیا سایہ چمٹ گیا ہے۔ ان کو کیا خبر تھی یہ محبت کا سایہ ہے جو آسانی سے تو کیا مشکل سے بھی نہیں اترتا۔ محبت کا سایہ تو راکھ بناتا ہے، پھر درد اڑاتا ہے اور کہتا ہے لے مزہ چکھ اب عشق کا۔ تو ہادیہ میر کا بھی یہی حال ہونے لگا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے رو دیتی تھی، کھاتے کھاتے اٹھ جاتی، سوتے ہوئے ڈر جاتی تھی۔ دل کے کسی کونے نے کہہ دیا تھا شاید کہ شاہ میر تیرا نہیں، وہ لڑکی باولی ہوئی پھرتی تھی، محبت کی باولی۔ جاؤ سونی، دونوں ہادیہ اور نوریہ کو بلا کر لے آؤ، میں شہر جا رہا ہوں، انہوں نے کچھ منگوانا تھا شاید۔ شاہ میر نے بھی جان کے آگے جھک کر پیار لیتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے بھی لینا ہے بھائی۔ سونی سے کہاں برداشت ہوتا تھا، شاہ میر اس سے نہ پوچھے فوراً منہ بنا کر بولی۔ ہاں ہاں ہاں، شاہ میر نے زور کا کہکا لگایا۔ چلو ایسے کرو، آپ پہلے مجھے بتا دو، میں سیو کر لیتا ہوں آپ کی فرمائش۔ اس نے اپنی قیمتی سیل جیب سے نکالتے ہوئے کہا۔ مجھے موبائل چاہیے جیسے ہادیہ باجی کا ہے بس۔ سونی تو منہ بنا کر ایسے بولی جیسے پاس میں کوئی بچہ اس کی پسندیدہ چیز پر قبضہ کیے بیٹھا ہو۔ تم یہی لے لو سونی، میں شاویز بھائی کو کہوں گی اور لے آئیں گے۔ ہادیہ جو شاید کسی کام سے باہر آئی تھی سونی کو سیل پکڑاتے ہوئے کہا۔ شاہ میر کو حیرت ہوئی، وہ موبائل وہ اس کے لیے آسٹریلیا سے لے آیا تھا اس کی فرمائش پہ، اور اسے پتہ تھا وہ شاہ میر کی لائی ہوئی چیزوں کی قدر کرتی تھی، لیکن آج میں سونی کے لیے نیا لے آؤں گا۔ ہادیہ آپ رہنے دو۔ آسمانی کلر کا کرتا وائٹ ٹراؤزر پہ پہنے، بالوں کی موٹی چوٹی ایک سائڈ پہ ڈالے، وہ اسے کمزور لگی اور ساتھ میں اظہار بھی۔ نکسک سے باہر جانے کو تیار شاہ میر اسے خود سے صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا محسوس ہوا۔ نہیں، جب نورا کو یہ اس قدر پسند ہے تو رکھ لے، میں لے لوں گی نیا۔ اس نے سیل نورا کو پکڑا دیا۔ اب وہ کہہ جو رہا ہے بچہ کے لے آئے گا تو تم کیوں ضد کر رہی ہو؟ ہادیہ بھی جان کو بھی حیرت ہوئی، ایسی تو نہ تھی ان کی ہادیہ۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ کہتا اس نے سیل ہکا بکا بیٹی نورا کو پکڑایا اور کمرے میں چلی گئی۔ شاہ میر نے بمشکل خود کو غصہ کرنے سے روکا تھا۔
وہ خاموش بیٹھی تھی، ایسے کہ گویا مردے کا گماں ہو۔ وہ روئی بھی نہیں تھی، وہ بولی بھی نہیں تھی، اور وہ بولی نہیں تھی یہ بات بروم کی سرزمین کو پریشان کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ رائڈر علیہ کا نیا پسندیدہ گھوڑا اس پہ سوار ہو کر اس سے انجانی راہوں پہ بگا رہی تھی۔ وہ بس بھاگنا چاہتی تھی اس جگہ سے، اس ماحول سے۔ علیہ میر کو کوئی چیز خوفزدہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن یہ جو کچھ ہوا تھا اس نے علیہ میر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کیا ہوا تھا آخر؟ اس کے لیے چلی علیہ کے ساتھ وقت سے تھوڑا پیچھے، جہاں وہ لوگ بار میں موجود ہیں۔ شاہویز میر نے دیکھا کہ ویٹرس کے ساتھ آتی علیہ میر کے چہرے پہ فتح کا جوش تھا۔ وہ ہمیں اس بندے کی ہر خبر دے گی، اب تم بے شک اب اس پہ نظر نہ رکھو، وہ فاتحانہ انداز سے کہہ رہی تھی، اور شاہویز میر نے دل سے تسلیم کیا کہ فتح کسی پہ سکتی تھی تو وہ علیہ میر تھی۔ چلو شکر ہے تم نے بھی کوئی ڈھنگ کا کام کیا۔ وہ شاہویز ہی کیا جو اس کی تعریف کرے، وہ بھی اس کے منہ پہ۔ سنو تم جل جل کے کالے ہوتے جا رہے ہو، اس لیے تھوڑا کم کر دو یہ۔ شہزادی نے اپنا خوبصورت گاؤن نما ڈریس پھیلا کے ایک ہاتھ سے اورنج جوس اٹھاتے ہوئے نزاکت سے کہا تھا۔ شاہویز نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ اچھا تو تم کو لگتا ہے میں تم سے جلتا ہوں؟ شاہویز نے مسکرا کر اعتماد سے پوچھا تھا۔ اس میں لگنے والی کیا بات ہے کزن، ایسا ہی ہے۔ علیہ اور باز آ جائے اس کے لیے تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اگر تم کو یہ لگتا ہے علیہ میر، تو تم جان لو کہ تم سے زیادہ کوئی بیوقوف نہیں ہوگا اس دنیا میں یعنی شاہویز میر، اس نے اپنی طرف اشارہ کیا، تم سے یعنی آدھی پاگل آدھی بیوقوف علیہ میر سے ڈرے گا؟ کیا بات ہے؟ بعض اگر علیہ نہیں آتی تھی تو شاہویز میر کے پاس بھی ترکش میں اتنے تھے کہ وہ بروم میں سارے دن آرام سے گزار لیتا علیہ پہ چلا چلا کر۔ اچھا سنو، وہ لڑکی کب سے تم کو دیکھ رہی، اب وہ تم کو ڈانس کے لیے بلائے گی اور تمہیں چلنا ٹھیک سے نہیں آتا، ڈانس کہاں سے آئے گا؟ علیہ کا لہجہ ایسا تھا کہ شاہویز میر چاہ کر بھی ہنسی نہیں روک پایا تھا۔ بلا شبہ علیہ میر کی کمپنی زبردست تھی، یہ شاہویز میر نے سوچا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ لو آ رہی ہے، وہ شہزادی کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ شاہویز میر گر جو جانتا کہ یہ ہنستا مسکراتا چہرہ بھی اداسیوں میں گرنے والا ہے تو وہ ہر چیز پہ لعنت بھیج کے اسے وہاں سے لے جاتا۔ جو بھی تھا وہ علیہ میر تھی، اس کی اکلوتی کزن۔ ول یو پلیز ڈانس وتھ می؟ اور تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی واقعی اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ شاہویز نے علیہ کو دیکھا جو کہکا ضبط کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاہویز سارے مینرز کو چھوڑ کر فوراً انکار کر دیتا، مگر اب بات اس کی عزت نفس کی تھی۔ یہ شیور، وہ بولا تھا اور علیہ کو اچھو لگ گیا۔ اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پہ جا رہا تھا۔ اسے ڈانس نہیں آتا تھا، یہ سچ تھا، مگر شاہویز میر اتنا ہینڈسم تو تھا کہ وہاں اسے ڈانس سے زیادہ اس کی شخصیت کو دیکھا جاتا۔ وہ اسٹیج پہ پہنچا تھا تو گویا بس وہی نظر آ رہا تھا۔ اس نے خود کو اس لڑکی کے زیادہ قریب نہیں کیا تھا، حالانکہ اس کی پوری کوشش تھی، مگر شاہویز میر محتاط تھا۔ ایشیائی مرد انگریز عورت کپل ایسا بنا کے نیچے بیٹھے لوگوں نے ہوٹنگ شروع کر دی تھی۔ وہ اس قدر ہینڈسم لگ رہا تھا کہ علیہ میر کو نظریں پھیرنی پڑی۔ وہ اس قدر حیرت زدہ لگتی تھی کہ شاہویز میر کی نظریں اس سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ اور بس 2 منٹ کی بات تھی، بروم کے اس بار میں وہ جو چھایا کھڑا تھا وہ پاکستان کا شاہویز میر تھا۔ لڑکیاں لڑکے سب اس کے لیے ہوٹنگ کر رہے تھے، اور جب وہ اسٹیج سے اترا تھا تو وہ فاتح تھا، اور اس وقت اس نے علیہ کی 10 منٹ کی فتح پہ 2 منٹ میں پانی پھیرا تھا۔ اگر تم کو اس کے علاوہ کبھی مذاق بنانا ہو تو اچھی چیز بھی بنانا پلیز۔ شاہویز کو واقعی عجیب لگ رہا تھا کسی لڑکی کے اتنے قریب جا کر۔ وہ واہ، اب میرا قصور، خود وہاں اتنا انجوائے کر رہے تھے، علیہ نے بنا کر کہا۔ ہاں بہت، شاہویز میر نے اس کو چھیڑا۔ ہاں دیکھ لیا ہے، اس نے سر جھٹکا۔ تبھی وہ ویٹرس گلاسز اٹھائے کہ بہانے اس کے پاس آئی اور ایک کاغذ رکھ کر چلی گئی تھی۔ علیہ میر اسے مٹھی میں بھینچ لیا، وہ دونوں اب سنجیدہ نظر آتے تھے۔ سنو یہ جلدی چلو یہاں سے، علیہ نے شاہویز کو کہہ کر باہر قدم بڑھائے۔ یہ آدمی جیل جا رہا ہے شائنہ سے ملنے، بس یہی نیوز ہے، علیہ نے ساتھ چلتے شاہویز کے کان میں کہا تھا۔ وہ اس کالے کوٹ والے آدمی سے کچھ ہی پیچھے تھی۔ سنو محتاط رہنا، شاہویز نے اسے کہا تھا، اور اگلے پل اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے ارد گرد بازو کر لیے تھے جیسے کوئی بہت رومانٹک کپل۔ اوے کیا کر رہے ہو تم؟ یہ علیہ نے حیرت سے کہا۔ تمہاری خسر پھسر سے محتاط ہو گیا تھا وہ، اور تبھی علیہ نے اس کے بازو سے جھانک کر دیکھا، وہ بندہ کھڑا ہو کر ان کو دیکھ رہا تھا۔ شاہویز اس طرح کھڑا تھا کہ اس کی پشت اس کالے کوٹ والے کی طرف تھی، اور علیہ کو اس نے بازو کے حلقے میں چھپایا ہوا تھا۔ علیہ نے دیکھا کہ اب وہ ان کی طرف سے اطمینان کر لینے کے بعد گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ جلدی کرو جلدی، شاہویز اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی گاڑی کی طرف بھاگا۔ وہ اسے نکلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ کیا ہم لوگ یہاں بس انجوائے کرنے آئے تھے؟ علیہ نے اپنے سامنے اورنج جوس رکھتے ہوئے کہا تھا۔
واللہ مجھے احساس ہوتا اس قدر واہیات جگہ ہے، میں اس پلان کو کسی اور طریقے سے سوچتا۔ شاویز بیچارہ شرمندہ تھا۔ تو کیا کلب میں تم قوالی سننے آئے تھے؟ علیہ نے ناک سے مکھی اڑائی گویا۔ ہاں تم تو جانتی ہو آخر دن ادھر ہی دن گزرتے ہیں، شاویز نے تیکھی نظر سے کہا تھا۔ کیا تم مجھے ایسا سمجھتے ہو؟ اس نے زور سے گلاس پٹخا۔ اگر ہم یہاں لڑنے ہی آئے ہیں تو وہ کام گھر بھی ہو سکتا تھا، تم سکون کر جاؤ کچھ دیر۔ شاویز نے اسے کول کرنا چاہا۔ اچھا بتاؤ ان میں سے ٹارگٹ کون ہے؟ اب کہ علیہ نے جھک کے پوچھا تھا۔ تو بروم کی شہزادی اتنی لائے لمبی نہیں تھی، شاویز نے دل میں سوچا، وہ بڑی توند والا۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے علیہ کو سمجھایا اور علیہ نے اس کی نظر کا تعاقب کیا تھا۔ وہ ٹیم تھے اس وقت، اور ٹیم تبھی کامیاب ہوا کرتی ہے جب اس میں اتفاق ہو، اس لیے دونوں باقی لڑائی بھول کر کام پہ توجہ دے رہے تھے۔ تو تم یہاں کیوں بیٹھے؟ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ علیہ نے اس سے پوچھا۔ گویا بروم کی علیہ نے پاکستان کے شاویز کو بوس تسلیم کیا تھا۔ اس کا پتہ کرنا ہے کہ کیا کیا کرتا ہے یہاں، اور اس کے بعد اس کا پیچھا کرنا۔ وہ بندہ ان کے قریب تھا، اس لیے وہ اس کے کان کے پاس منہ کر کے بتا رہا تھا۔ تو جاؤ نا، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ بروم کی شہزادی نے آنکھوں سے کہا۔ اچھا تو تم جا کر لو، آئی بڑی، شاویز نے بھی اس سے آنکھوں سے ہی جواب دیا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، وہ ابرو اچکا کر مسکرائی۔ اف خوبصورت بلا، شاویز نے اس بار نظر جھکا لی۔ تو پھر دیکھو تم آج، بروم کی شہزادی نے اٹھتے ہوئے کہا تھا، اور شاویز نے بھی آنکھوں سے کہا تھا۔ چلو کر کے دکھاؤ۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں کی باتیں سمجھ رہے تھے، اور وہ دونوں ہی اس بات سے ناواقف تھے، بھلا یہ بات بھی تھی ناواقف رہنے کے لیے۔ وقت کے گزرتے پلے مسکرا کر دونوں کو کہا تھا، اور علیہ میر وہ ایک ویٹریس کے قریب گئی، تھوڑا سا جولی اور اس کے ہاتھ سے جوس چھلک کر اس کے نفیس مہنگے گاؤن پہ پڑا۔ اوہ سوری میم، سو سوری۔ وہ بیچاری شرمندہ تھی۔ کیا مطلب ہے سوری؟ آپ نے دیکھا نا یہ کس قدر مہنگا ڈریس ہے۔ اب وہ اسے ڈانٹ رہی تھی۔ چلو مجھے ریسٹ روم میں لے جاؤ۔ اور اس ویٹریس کے ساتھ جاتے ہوئے علیہ میر موڑی تھی، اور شاویز جو اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا مسکرا کر آنکھ ماری تھی۔ شاویز نے فوراً لا حول ولا پڑا تھا۔ آگے وہ کیا کرنے والی تھی وہ کچھ سمجھ چکا تھا۔ اور لی ہے خاموشی، گفتگو نہیں کرنی، دل کو مار دینا ہے، آرزو نہیں کرنی۔ اب تمہاری راہوں میں دھول بھی نہیں ہونا، اور تم کو پانے کی جستجو بھی نہیں کرنی۔ اب یقین بھی کوئی میں ہے دلاؤں گا، اب کوئی شکایت بھی روبرو نہیں کرنی۔ عاطف سعید۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ شاہ میر کی وہی مثال تھی۔ ہادیہ کو ڈانٹنے کے بعد وہ اپنے کاموں میں اس قدر بزی رہا کہ اسے یہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملی کہ گھر کا کوئی فرد اسے دیکھ کر اپنی جگہ چھوڑ دیتا تھا۔ اس حمل سے ہادیہ اس بار ٹوٹنے لگی تھی، اب اس کا صبر جواب دے رہا تھا۔ اس کی بدلتی حالت سے اب زہرا خاتون بھی پریشان تھی کہ لاڈلی کو پتہ نہیں کیا سایہ چمٹ گیا ہے۔ ان کو کیا خبر تھی یہ محبت کا سایہ ہے جو آسانی سے تو کیا مشکل سے بھی نہیں اترتا۔ محبت کا سایہ تو راکھ بناتا ہے، پھر درد اڑاتا ہے اور کہتا ہے لے مزہ چکھ اب عشق کا۔ تو ہادیہ میر کا بھی یہی حال ہونے لگا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے رو دیتی تھی، کھاتے کھاتے اٹھ جاتی، سوتے ہوئے ڈر جاتی تھی۔ دل کے کسی کونے نے کہہ دیا تھا شاید کہ شاہ میر تیرا نہیں، وہ لڑکی باولی ہوئی پھرتی تھی، محبت کی باولی۔ جاؤ سونی، دونوں ہادی اور نوریہ کو بلا کر لے آؤ، میں شہر جا رہا ہوں، انہوں نے کچھ منگوانا تھا شاید۔ شاہ میر نے بھی جان کر کے جھک کر پیار لیتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے بھی لینا ہے بھائی۔ سونی سے کہاں برداشت ہوتا تھا، شاہ میر اس سے نہ پوچھے فوراً منہ بنا کر بولی۔ ہاں ہاں ہاں، شاہ میر نے زور کا کہکا لگایا۔ چلو ایسے کرو، آپ پہلے مجھے بتا دو، میں سیو کر لیتا ہوں آپ کی فرمائش، اس نے اپنی قیمتی سیل جیب سے نکالتے ہوئے کہا۔ مجھے موبائل چاہیے جیسے ہادیہ باجی کا ہے بس۔ سونی تو منہ بنا کر ایسے بولی جیسے پاس میں کوئی بچہ اس کی پسندیدہ چیز پر قبضہ کیے بیٹھا ہو۔ تم یہی لے لو سونی، میں شاویز بھائی کو کہوں گی اور لے آئیں گے۔ ہادیہ جو شاید کسی کام سے باہر آئی تھی سونی کو سیل پکڑاتے ہوئے کہا۔ شاہ میر کو حیرت ہوئی، وہ موبائل وہ اس کے لیے آسٹریلیا سے لے آیا تھا اس کی فرمائش پہ، اور اسے پتہ تھا وہ شاہ میر کی لائی ہوئی چیزوں کی قدر کرتی تھی، لیکن آج میں سونی کے لیے نیا لے آؤں گا۔ ہادیہ آپ رہنے دو۔ آسمانی کلر کا کرتا وائٹ ٹراؤزر پہ پہنے، بالوں کی موٹی چوٹی ایک سائڈ پہ ڈالے، وہ اسے کمزور لگی اور ساتھ میں اظہار بھی۔ نکسک سے باہر جانے کو تیار شاہ میر اسے خود سے صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا محسوس ہوا۔ نہیں، جب نورا کو یہ اس قدر پسند ہے تو رکھ لے، میں لے لوں گی نیا۔ اس نے سیل نورا کو پکڑا دیا۔ اب وہ کہہ جو رہا ہے بچہ کے لے آئے گا تو تم کیوں ضد کر رہی ہو؟ ہادیہ بھی جان کو بھی حیرت ہوئی، ایسی تو نہ تھی ان کی ہادیہ۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ کہتا اس نے سیل ہکا بکا بیٹی نورا کو پکڑایا اور کمرے میں چلی گئی۔ شاہ میر نے بمشکل خود کو غصہ کرنے سے روکا تھا۔
وہ خاموش بیٹھی تھی، ایسے کہ گویا مردے کا گماں ہو۔ وہ روئی بھی نہیں تھی، وہ بولی بھی نہیں تھی، اور وہ بولی نہیں تھی یہ بات بروم کی سرزمین کو پریشان کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ رائڈر علیہ کا نیا پسندیدہ گھوڑا اس پہ سوار ہو کر اس سے انجانی راہوں پہ بگا رہی تھی۔ وہ بس بھاگنا چاہتی تھی اس جگہ سے، اس ماحول سے۔ علیہ میر کو کوئی چیز خوفزدہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن یہ جو کچھ ہوا تھا اس نے علیہ میر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کیا ہوا تھا آخر؟ اس کے لیے چلی علیہ کے ساتھ وقت سے تھوڑا پیچھے، جہاں وہ لوگ بار میں موجود ہیں۔ شاہویز میر نے دیکھا کہ ویٹرس کے ساتھ آتی علیہ میر کے چہرے پہ فتح کا جوش تھا۔ وہ ہمیں اس بندے کی ہر خبر دے گی، اب تم بے شک اب اس پہ نظر نہ رکھو، وہ فاتحانہ انداز سے کہہ رہی تھی، اور شاہویز میر نے دل سے تسلیم کیا کہ فتح کسی پہ سکتی تھی تو وہ علیہ میر تھی۔ چلو شکر ہے تم نے بھی کوئی ڈھنگ کا کام کیا۔ وہ شاہویز ہی کیا جو اس کی تعریف کرے، وہ بھی اس کے منہ پہ۔ سنو تم جل جل کے کالے ہوتے جا رہے ہو، اس لیے تھوڑا کم کر دو یہ۔ شہزادی نے اپنا خوبصورت گاؤن نما ڈریس پھیلا کے ایک ہاتھ سے اورنج جوس اٹھاتے ہوئے نزاکت سے کہا تھا۔ شاہویز نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ اچھا تو تم کو لگتا ہے میں تم سے جلتا ہوں؟ شاہویز نے مسکرا کر اعتماد سے پوچھا تھا۔ اس میں لگنے والی کیا بات ہے کزن، ایسا ہی ہے۔ علیہ اور باز آ جائے اس کے لیے تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اگر تم کو یہ لگتا ہے علیہ میر تو تم جان لو کہ تم سے زیادہ کوئی بیوقوف نہیں ہوگا اس دنیا میں۔ میں یعنی شاہویز میر، اس نے اپنی طرف اشارہ کیا، تم سے یعنی آدھی پاگل آدھی بیوقوف علیہ میر سے ڈرے گا؟ کیا بات ہے؟ بعض اگر علیہ نہیں آتی تھی تو شاہویز میر کے پاس بھی ترکش میں اتنے تھے کہ وہ بروم میں سارے دن آرام سے گزار لیتا علیہ پہ چلا چلا کر۔ اچھا سنو، وہ لڑکی کب سے تم کو دیکھ رہی، اب وہ تم کو ڈانس کے لیے بلائے گی اور تمہیں چلنا ٹھیک سے نہیں آتا، ڈانس کہاں سے آئے گا؟ علیہ کا لہجہ ایسا تھا کہ شاہویز میر چاہ کر بھی ہنسی نہیں روک پایا تھا۔ بلا شبہ علیہ میر کی کمپنی زبردست تھی، یہ شاہویز میر نے سوچا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ لو آ رہی ہے، وہ شہزادی کی آنکھوں میں اب شرارت تھی۔ شاہویز میر گر جو جانتا کہ یہ ہنستا مسکراتا چہرہ بھی اداسیوں میں گرنے والا ہے تو وہ ہر چیز پہ لعنت بھیج کے اسے وہاں سے لے جاتا۔ جو بھی تھا وہ علیہ میر تھی، اس کی اکلوتی کزن۔ Will you please dance with me؟ اور تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی واقعی اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ شاہویز نے علیہ کو دیکھا جو کہکا ضبط کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاہویز سارے مینرز کو چھوڑ کر فوراً انکار کر دیتا، مگر اب بات اس کی عزت نفس کی تھی۔ یہ شیور وہ بولا تھا اور علیہ کو اچھو لگ گیا۔ اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پہ جا رہا تھا۔ اسے ڈانس نہیں آتا تھا، یہ سچ تھا، مگر شاہویز میر اتنا ہینڈسم تو تھا کہ وہاں اسے ڈانس سے زیادہ اس کی شخصیت کو دیکھا جاتا۔ وہ اسٹیج پہ پہنچا تھا تو گویا بس وہی نظر آ رہا تھا۔ اس نے خود کو اس لڑکی کے زیادہ قریب نہیں کیا تھا، حالانکہ اس کی پوری کوشش تھی، مگر شاہویز میر محتاط تھا۔ ایشیائی مرد انگریز عورت کپل ایسا بنا کے نیچے بیٹھے لوگوں نے ہوٹنگ شروع کر دی تھی۔ وہ اس قدر ہینڈسم لگ رہا تھا کہ علیہ میر کو نظریں پھیرنی پڑی۔ وہ اس قدر حیرت زدہ لگتی تھی کہ شاہویز میر کی نظریں اس سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ اور بس 2 منٹ کی بات تھی، بروم کے اس بار میں وہ جو چھایا کھڑا تھا وہ پاکستان کا شاہویز میر تھا۔ لڑکیاں لڑکے سب اس کے لیے ہوٹنگ کر رہے تھے، اور جب وہ اسٹیج سے اترا تھا تو وہ فاتح تھا، اور اس وقت اس نے علیہ کی 10 منٹ کی فتح پہ 2 منٹ میں پانی پھیرا تھا۔ اگر تم کو اس کے علاوہ کبھی مذاق بنانا ہو تو اچھی چیز بھی بنانا پلیز۔ شاہویز کو واقعی عجیب لگ رہا تھا کسی لڑکی کے اتنے قریب جا کر۔ وہ واہ، اب میرا قصور، خود وہاں اتنا انجوائے کر رہے تھے، علیہ نے بنا کر کہا۔ ہاں بہت، شاہویز میر نے اس کو چھیڑا۔ ہاں دیکھ لیا ہے، اس نے سر جھٹکا۔ تبھی وہ ویٹرس گلاسز اٹھائے کے بہانے اس کے پاس آئی اور ایک کاغذ رکھ کر چلی گئی تھی۔ علیہ میر اسے مٹھی میں بھینچ لیا، وہ دونوں اب سنجیدہ نظر آتے تھے۔ سنو یہ جلدی چلو یہاں سے، علیہ نے شاہویز کو کہہ کر باہر قدم بڑھائے۔ یہ آدمی جیل جا رہا ہے شائنہ سے ملنے، بس یہی نیوز ہے، علیہ نے ساتھ چلتے شاہویز کے کان میں کہا تھا۔ وہ اس کالے کوٹ والے آدمی سے کچھ ہی پیچھے تھی۔ سنو محتاط رہنا، شاہویز نے اسے کہا تھا، اور اگلے پل اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے گرد گرد بازو کر لیے تھے جیسے کوئی بہت رومانٹک کپل۔ اوے کیا کر رہے ہو تم؟ یہ علیہ نے حیرت سے کہا۔ تمہاری خسر پھسر سے محتاط ہو گیا تھا وہ۔ اور تبھی علیہ نے اس کے بازو سے جھانک کر دیکھا، وہ بندہ کھڑا ہو کر ان کو دیکھ رہا تھا۔ شاہویز اس طرح کھڑا تھا کہ اس کی پشت اس کالے کوٹ والے کی طرف تھی، اور علیہ کو اس نے بازو کے حلقے میں چھپایا ہوا تھا۔ علیہ نے دیکھا کہ اب وہ ان کی طرف سے اطمینان کر لینے کے بعد گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ جلدی کرو جلدی، شاہویز اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی گاڑی کی طرف بھاگا۔
وہ اسے نکلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ سوہنی تو فون لے کر سارا دن گھر میں اڑی اڑی پھرتی تھی، تھوڑا سا کام کیا اور بس یہ لو سیل دیکھ لیا۔ گھر کے ایک ایک فرد حتیٰ کہ داجان کو بھی دکھا کر آئی تھی۔ نوریہ اور ہادیہ کو ہنسی آ رہی تھی اس کی خوشی پہ۔ باجی ہادیہ آپ کو شاہ بھائی بلا رہے ہیں۔ وہ بھاگتی آئی، یہ بتایا اور بھاگ گئی واپس۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے کمرے میں موجود تھی۔ شاہمیر آرام سے لیٹا تھا، موبائل ہاتھ میں تھا، اس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھا تھا۔ آؤ ہادیہ بیٹھو، اس نے سیل ایک سائڈ پہ رکھ کر اسے کہا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، ہادیہ کھڑی ہی رہی۔ کیا کہا ہے میں نے تم کو؟ اس کی کشادہ پیشانی پہ بھل ابھرا۔ ہادیہ فوراً ٹک کے بیٹھ گئی تھی سامنے صوفے پہ۔ شاہمیر نے مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ یہ سیل تمہارا ویسا ہی لے کر آیا ہوں، اس نے پیک شدہ پارسل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ لیکن میں تو شاہویز بھائی کو کہہ دیا، ہادیہ فوراً بولی۔ اسے میں منع کر دوں گا، رکھو تم یہ۔ اور ہادیہ نے بے بسی سے پکڑ لیا تھا۔ وہ کیا کرتی؟ اس شخص کے سامنے بے بس ہونا اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ کیا کرتی سوچ کے آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم معصوم سی لڑکی یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شاہمیر کی خوبصورت آنکھوں کی زد میں تھی۔ اب مجھے چلنا چاہیے، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹھو۔ شاہمیر اب اس کے برابر آ کر بیٹھ چکا تھا اور ہادیہ اس کا دل اتنا دگ دگ کر رہا تھا کہ اسے لگا اگر وہ اور دیر بیٹھی رہی تو یہ آواز شاہمیر تک ضرور پہنچ جائے گی۔ وہ اپنے بھرم اپنے پندار سے محبت کرنے والی لڑکی تھی، اسے بھلا یہ کب گوارا ہوتا؟ آج جب تک تم مجھے نہیں بتاؤ گی تم کیوں پریشان کھوئی سی رہتی ہو تو تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ شاہمیر اس کے قریب تھا، اسے اس کا حال نہیں پتا تھا۔ اس کے لیے وہ ایک چھوٹی بچی تھی، مگر ہادیہ میر اس کے لیے وہ جو شخص سامنے بیٹھا تھا کل کائنات تھا۔ کچی عمر کی پکی محبت تھا، دل پہ لکھا ہوا پہلا نام تھا۔ اسے ڈر لگا تھا کہیں وہ کچھ غلط نہ بول دے، اسے خود کو سنبھالنا تھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس شاہویز بھائی یاد آ جاتے ہیں اکثر اور میرا کالج اتنا دل نہیں لگتا پڑھائی میں بھی اس لیے۔ اس نے فوراً سے جواب گڑا۔ واقعی یہی بات ہے کیا؟ ہاں پکا، اس نے معصومیت سے کہا۔ ہادیہ تم اس قدر معصوم کیوں ہو؟ شاہمیر کو احساس نہیں تھا، وہ ٹرانس میں بولا ہے مگر وہ خود پہ کنٹرول نہیں کر پایا تھا۔ کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا جیسے تم ہم سب جیسی نہیں ہو، اگرچہ تمہیں سمجھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، مگر یہ سچ ہے کہ میں نے تم جیسی منفرد اور حساس لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ نہ جانے یہ ہادیہ کی محبت کی حدت تھی یا وقت کی نزاکت، وہ بے بسی سے بولتا جا رہا تھا۔ ہادیہ کو اذیت ہوئی تھی، وہ اس کی تعریف کر رہا تھا دل سے، مگر اس میں وہ جذبات شامل نہیں تھے جو ہادیہ میر کی روح کو چاہیے تھے۔ بہت اچھی لگتی ہوں کیا میں آپ کو شاہمیر؟ اس بار وہ آنکھوں کی نمی اور لہجے کی اذیت کو اندر دبا کر بولی تھی۔ ہاں بہت اچھی، شاہمیر مسکرایا۔ تو میں دعا کروں گی آپ کے نصیب میں ہادیہ میر جیسی لڑکی ہو، پورے اعتماد سے اس کی پرکشش آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ شاہمیر کے چہرے کا رنگ ایک دفعہ بدلا تھا۔ اور پتہ ہے شاہمیر، آپ بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، بہت۔ الفاظ کو آہستہ آہستہ اقرار کا راستہ مل رہا تھا۔ تو میں دعا کروں گا ہادیہ میر کو بھی شاہمیر جیسا لڑکا ملے، سنبھال کے رکھے۔ دونوں کی بات خوبصورت تھی مگر لہجے عجیب تھے۔ ہادیہ میر کو احساس ہوا اسے جانا چاہیے، یہ سیل لے جا رہی ہوں میں۔ شاہمیر شکریہ۔ ہادیہ نے سنجیدگی سے سیل اٹھایا تھا۔ گڈ گرل، شاہمیر نے مسکرا کر اس کے پنک گال کو چھوا تھا۔ ہادیہ کی ساری جان گویا لبوں پہ سمیٹ آئی تھی، وہ فوراً نامحسوس طریقے سے دور ہوئی تھی اس سے۔ اور اس کے بعد ایک اور واقعہ پذیر ہوا تھا۔ وہ لوگ کالج میں تھے جب کسی نے اسے بتایا کہ سر شاہمیر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ وہ سب گراؤنڈ میں تھی، نوریہ تو پرنسپل آفس بھاگی تھی، مگر ہادیہ میر وہ وہیں کہ وہیں بیٹھی رہی تھی، شل سی بے بس۔ اس کا چہرہ یک دم زرد ہونا شروع ہوا تھا جب اسے آواز آئی، سر شاہمیر۔ اس کے ارد گرد بیٹھی لڑکیوں نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا تھا جہاں وہ چلتا ہوا نظر آیا، سفید شرٹ میں اور براؤن پینٹ میں ملبوس اس کا وجیہہ سراپا نمایاں تھا۔ کیا ہوا ہادیہ، کیوں رو جا رہی ہیں آپ؟ وہ بھاگتا ہوا آیا تھا اور ہادیہ میر جو پہلے ہی دل ہار کر بیٹھی تھی وہ بھاگ کر اس کے گلے جا لگی۔ وہ سسک رہی تھی اور شاہمیر وہ بنا جگہ کی پرواہ کیے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ میم شرمین اور شازیہ نے فوراً باقی لڑکیوں کو وہاں سے ہٹایا۔ کالج کا ایسا منظر کچھ اچھی بات نہیں تھی، اگرچہ وہ اس کے تایا کا بیٹا تھا، مگر ہادیہ جس کا دل بس شاہمیر کے نام پہ دھڑکتا تھا وہ یہ بھول جاتی تھی کہ دونوں کی عمروں میں کتنا فرق ہے۔ اور ایک شاہمیر تھا جو نازک سی ہادیہ کو یوں روتے دیکھ کر گھبرا رہا تھا۔ بہت شدید محبت کرتی ہوں میں آپ سے شاہمیر، آپ کب سمجھیں گے؟ اس کا دل اندر ہی سسکا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے سسک رہی تھی
کسی نے کہا آپ، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ شاہ کی شرٹ کا کالر اس کے ہاتھ میں تھا جسے اس نے زور سے بھینچا ہوا تھا کھو جانے کے ڈر سے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ہادیہ، بس گاڑی کو تھوڑا نقصان ہوا، مگر اللہ کا کرم ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ وہ اسے چپ کروا رہا تھا۔ تب تک نوریہ بھی بھاگتی ہوئی وہاں آ چکی تھی اور وہ ہادیہ کو سنبھال سکتی تھی۔ وہ اس کے پیچھے تھے۔ وہ جیل میں ایک خفیہ راستے سے گیا، وہ اس کے پیچھے تھے۔ وہ شائنہ سے ملنے پہنچا تھا، اس نے جو بھی تھا فل انتظام کیا ہوا تھا یہ سب کرنے کا۔ پلیز سر کو کہو مجھے یہاں سے لے جائیں پلیز۔ شائنہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ تم نے اس بلا کو تو کہا کچھ نہیں، میں کیسے کہوں ان کو، اب بتاؤ۔ اور بلا وجہ تھوڑا پیچھے کان لگائے کھڑی تھی، خود کو مشکل سے کنٹرول کر رہی تھی۔ میں سر سے ملنے جا رہا ہوں، اس کے بعد وہ جو کہیں گے وہی کرنا ہوگا۔ تم مجھے ساری بات بتاؤ زکا ہاؤس کی، میں سر کو بتاتا ہوں۔ اور شائنہ بک بک کرتی سب بتا رہی تھی۔ ان کو تو نہیں چھوڑے گی علیہ، میر نے سوچا۔ جیل سے نکلنے کے بعد ان لوگوں کے لیے اس کا پیچھا کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے روڈ پہ ایک سائڈ پہ گاڑی روکی اور پیدل چلنے لگا۔ میں ان کپڑوں کے ساتھ کیسے چل سکتی ہوں یار؟ جوتا تو چلو وہ اتار بھی دیتی، مگر جنگل کو مڑے راستے اور ساتھ شاویز، وہ کیا کرتی؟ تو کیا سر پہ اٹھا لوں تم کو؟ شاویز جاڑیوں کو سہارا لیتا آہستہ سے بولا تھا۔ اس بندے سے اچھے کی امید رکھنا فضول ہے، علیہ دل میں سوچ رہی تھی۔ گاڑی وہ لوگ پیچھے چھوڑ چکے تھے۔ شاویز نے گھور کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ چلو اب۔ لین بروم کی شہزادی کو پاکستان کے شہزادے کا سہارا کہاں منظور تھا؟ منٹ میں وہ لپیٹ شپیٹ کے اپنے گاؤن کو پنس لگا کر اتنا تو بلا چکی تھی کہ چل سکے۔ جھاڑیوں میں ایک جگہ جا کر وہ آدمی ایک طرف رک گیا تھا۔ وہ دیکھو وہ آدمی آ گیا ہے، علیہ نے جوش سے شاویز کا کندھا ہلایا تھا۔ ہاں، شاویز کی آواز عجیب تھی۔ وہ اس کے سامنے تھا۔ اچھا ہٹو آگے سے۔ وہ اسے دھکیل کے آگے ہوئی تھی اور علیہ میر کو شاویز کا سہارا لے کر خود کو بچانا پڑا تھا۔ سامنے اس کے بالکل سامنے ان کے آگے زہر اگلتے توصیف علی خان، اس کے انکل، اس کی بہن، اس کی دوست کے والد ماجد تھے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر اس کے آنسو بلبل گرتے تھے۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر اس کے قدم مٹی میں دھنس چکے تھے۔ اس نے چاہا وہ چلائے مگر آواز گم ہو گئی تھی۔ شاویز نے اسے ہلایا۔ چلو علیہ واپس، میں ان سے بات کروں گی، سنا تم نے؟ لال آنکھیں اف شاویز کو آج اس پہ واقعی ترس آیا۔ شاویز اس کا ایک ہاتھ دبوچے دوسرے سے ویڈیو بنا رہا تھا، ساتھ ریکارڈنگ بھی، اس لیے ہم چور تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ وہ تو گھر کا تھا، ہمارے گھر۔ توصیف خان کے جانے کے بعد وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی بولتی نظر آتی تھی۔ روحا کہاں تھی؟ وہ پس منظر تھی، وہ منظر سے غائب تھی۔ کیوں؟ کہاں؟ اس کا ذہن سوچ سوچ کے شل ہو رہا تھا۔ شاویز اسے کیسے واپس لایا یہ بس وہ جانتا تھا۔ اس کے بعد بروم کی شہزادی جو اپنی مسالاب ہے، جو دوستوں کی دوست ہے، جو دشمن بنانے سے نہیں دوست بنانے سے ڈرتی تھی، اسے چپ لگ چکی تھی۔ ایسے کہ شاویز نے سارے معاملے سنبھالے، توصیف خان پہ کیس سے لے کر میر زکا کے علاج تک۔ مگر روحا کہاں تھی اتنا عرصہ؟ یہ سوچ زکا ہاؤس میں ہر انسان کے ذہن میں تھی۔ توصیف خان نے یہ سب کیوں کیا؟ سب اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ پورے گھر کو جس نے سنبھالا تھا وہ شاویز میر تھا۔